فہام کیونکہ جان چکا ہے کہ شہرین جس قدر تیز اور چالاک لڑکی ہے وہ اس کے چنگل میں اتنی آسانی سے پھنسنے والی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلے کہ اب اگلی سازش کیا ہوگی فہام کی، کس طرح وہ شہرین کو اپنے جال میں پھنسانے والا ہے اور کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا اس کو اپنے ساتھ دبئی لینے میں، یا پھر ایک دفعہ پھر سے شہرین اپنی عزت محفوظ کر لے گی اور فہام کے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہونے والا۔ جی ہاں ناظرین، تو آپ کو بتاتے چلے اس بار فہام نے گیم ہی کچھ اس طرح کی چلائی ہے کہ شہرین تو کیا، شہرین کی ماں بھی شہرین کو دبئی جانے سے بالکل بھی نہیں روکنے والی۔ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو میں آنے والا ہے ایک میگا ٹویسٹ۔ اب تک ڈرامے کو بس ایسے ہی گھسیٹا جا رہا تھا، لیکن اصل کہانی تو اب سب کے سامنے آنے والی ہے۔ فہام قریشی نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کہے گا کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کر سکتا اور وہ شہرین سے جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے۔ یوں فہام کی ماں تو ویسے بھی یہی چاہتی تھی، وہ فوراً سے مان جائے گی اور اپنے بیٹے کو لے کر شہرین کے گھر ڈیٹ لینے پہنچ جائے گی۔ یوں شادی کی ڈیٹ تو فکس ہو جائے گی۔ اس کے بعد فہام شہرین سے کہے گا کہ میں کچھ دنوں کے لیے دبئی جانا چاہتا ہوں، مجھے بزنس ڈیل کے لیے جانا ہے۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری فیملی اس بات کے لیے مانے یا پھر تم خود، کیونکہ تم بھی تو میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی۔ اس پر شہرین شرمندگی ظاہر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے فہام، لیکن ہمارے یہاں رکھ رکھاؤ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ دادا جان اس بات کو بالکل بھی پسند نہیں کریں گے کہ میں نکاح سے پہلے تمہارے ساتھ یوں گھومنے چلی جاؤں۔ فہام آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرے پاس اس کا بھی علاج ہے پڑا، اگر تم چاہو تو میں اپنے بھائی فہد کو بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں دبئی سے شاپنگ کرواؤں اور شادی کی جو بھی شاپنگ ہے وہ تم میرے ساتھ دبئی میں جا کر لینا، یوں شادی کی شاپنگ بھی ہو جائے گی اور میری بزنس ڈیل بھی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے ڈیڈ اس سب کے لیے ایگری ہوں گے۔ اس پر شہرین کو اب کوئی اعتراض نہیں رہے گا کیونکہ فہد بھی تو ساتھ جا رہا ہے، تو شہرین کہے گی کہ ٹھیک ہے، تم ٹینشن مت لو، یہ میرا کام ہے ماما پاپا کو ایگری کرنا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں پر کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پر فہام جواب دے گا کہ اگر تم ساتھ چلو گی تو میں کم دن لگاؤں گا، یعنی کہ 1 یا 2 دن، اور اگر تم نہیں جا سکتی تو پھر میں شاید 1 ویک لگاؤں۔ اس پر شہرین کہے گی کہ میں 1 ہفتہ تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتی، تم تو جانتے ہو۔ تو شہرین کہتی ہے ٹھیک ہے، میں امی سے بات کروں گی۔ تو فہام کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کو امی کو کل ہی تمہارے گھر بھیجتا ہوں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے، وہ تمہاری امی سے بات بھی کر لیں گی، تب تک ہم اپنی امی کے کانوں میں یہ بات ڈال دو تاکہ وہ تمہارے ابو کو پہلے سے ہی منا لے۔ شہرین کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو فہام، ابو کو منانا میرا کام ہے۔ فہام خوش ہو جاتا ہے اور شہرین سے کہتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہماری کی ٹکٹ شاید بیکار جائیں گے، مگر تم نے یہ کہہ کر میرا دل خوش کر دیا ہے شہرین، تو پھر کل ملتے ہیں، اور ویسے بھی دبئی کی ساری ٹکٹس اپنی تیاری مکمل کر لینا کہ کل ہم ڈیٹ فکس ہونے کے بعد دبئی جا رہے ہیں۔ اور ادھر فہام اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی آپ کو کل ہی مرسلین انکل کے گھر جا کر شہرین اور میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنی ہے، اور ساتھ میں ان سے اجازت بھی لینی ہوگی کہ وہ شہرین کو ہمارے ساتھ دبئی جانے دیں، وہاں ہم اپنی شادی کی شاپنگ کریں گے۔ میں نے ویسے بھی بزنس میٹنگ کے لیے دبئی جانا تو تھا، تو سوچا آپ کو اور فہد کو شہرین کو ساتھ لے کر جاؤں شادی کی شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ تو فہام کی ماں کہتی ہے اچانک تم نے اتنا لمبا چوڑا پلان بنا لیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ فہام کتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی، خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتی نا۔ تو فہام کہتا ہے میں نے سارے ارینجمنٹس کر دیے ہیں امی، آپ کو جو چاہیے بس میرے ڈرائیور سے کہہ دیجیے گا۔ فہد بھی بہت خوش ہو جاتا ہے اور فہام کے ساتھ دبئی جانے والا ہے۔ فہام فہد سے کہتا ہے کہ تم بھی اپنی پیکنگ کر لو کیونکہ کل رات ہی ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ فہام اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اب وہ اپنے مقصد میں بالکل قریب اور کامیاب ہو رہا ہے۔ ادھر شہرین بھی اپنی ماں کو منا چکی ہے اور شازیہ مرسلین کو۔ تو ڈیٹ فکس ہونے کے بعد فہام کی ماں جب گھر واپس جاتی ہے تو فہام جان بوجھ کر اپنی ماں کو ٹانگ
آتا ہے اور فہام کی ماں گر جاتی ہے، اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے۔ اس طرح اس کی ماں کا دبئی جانے کا پلان کینسل ہو جائے گا تو فہام شہرین اور فہد کو لے کر ایئرپورٹ آ جاتا ہے۔ لالچی شہرین فہام کے ساتھ دبئی چل دیتی ہے۔ فہام، شہرین اور فہد تینوں ہوٹل میں پہنچ جاتے ہیں، 2 رومز لیتے ہیں، ایک میں شہرین تو دوسرے میں فہد اور فہام ہوتے ہیں۔ تو فہام اپنے بھائی فہد کو اپنے ارادے بتا دیتا ہے۔ فہد بھی فہام کی بات پر آمادگی ظاہر کرتا ہوا کہتا ہے کہ میں تو کب سے اس شایان سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہوں، بھائی آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا، اس میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں۔ فہد اور فہام دونوں بھائی مل کر اب شہرین کی زندگی تباہ کرنے پر تل جاتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے، شہرین بہت خوش ہو کر صبح اٹھتی ہے کہ اس نے جیسی لائف جینا چاہی تھی اور ویسی جی رہی ہے۔ فہام دروازہ نوک کرتا ہے تو شہرین دروازہ کھولتی ہے۔ فہام شہرین سے کہتا ہے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، اچھا سا بریک فاسٹ کرتے ہیں، پھر دبئی گھومیں گے پھریں گے، شاپنگ کریں گے۔ تو شہرین کہتی ہے آپ اندر آ جائیں فہام، میں تیار ہو جاتی ہوں۔ فہام شہرین کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے شہرین کو خود سے سیکیور فیل کروانے کے لیے ڈائیلاگ جھاڑ دیتا ہے، ایک ہفتے بعد ہماری شادی ہونے والی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لمٹس میں رہنا ہوگا۔ شہرین شرما کر چلی جاتی ہے تو فہام شہرین کو غصے بھری نظروں سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا خوش ہونا ہے ہو جاؤ شہرین، مرسلین تمہاری یہ خوشی غم میں نہ بدل دی تو میرا نام بھی فہام قریشی نہیں۔ جب تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہے تو فہام قریشی اس کے کھانے میں اور اس کے ڈرنک میں ایک نشہ آور چیز ملا دیتا ہے جو آہستہ آہستہ اس کے دماغ پر اثر انداز ہوتی جاتی ہے۔ خیر وہ شاپنگ کرنے کے بعد جب واپس آتی ہے تو کچھ تھکا تھکا سا محسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں میرے سر میں اتنا درد کیوں ہو رہا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے میرا مائنڈ سن ہو چکا ہو۔ فہام اس کو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، بس اتنا زیادہ گھومنے پھرنے اور شاپنگ کرنے کی وجہ سے تمہیں تھکاوٹ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تم کچھ ریسٹ کرو گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ابھی تو ڈنر کرنا باقی ہے۔ تو شہرین کہتی ہے مجھ سے مزید اب کچھ کھایا پیا نہیں جائے گا فہام، میں بس سونا چاہتی ہوں۔ فہام فہد سے کہتا ہے کہ شہرین کو وہ جوس دے دو۔ فہد جوس دیتا ہے جو شہرین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس میں وہی نشہ آور پاؤڈر ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تھکاوٹ محسوس کر رہی ہے۔ فہام شہرین کو زبردستی جوس پلا دیتا ہے، شہرین جوس پیتے ہی نشے میں دھت ہو کر گر جاتے ہیں۔ فہام اپنے کچھ دوستوں کو کال کرتا ہے جو شہرین کے ساتھ کرتے تو کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کر سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر بنا لیتے ہیں جو فہام خود اپنے ہاتھوں سے کلک کرتا ہے۔ شایان تو انس اور انسا کی فیک ویڈیو بنائی تھی مگر فہام تو بالکل اوریجنل ویڈیو بنانے والا ہے جو شہرین کو پتہ ہی نہیں۔ پھر فہام شہرین کو اس کے کمرے میں لے جا کر لا دیتا ہے اور پوری رات اپنے کمرے میں موج مستیاں کرتے، شراب پیتے انجوائے کرتے ہیں اور رات یوں ہی گزر جاتی ہے۔ شہرین صبح دیر تک سوئی رہتی ہے۔ شازیہ کی کال آتی ہے تو فہام شہرین کے نمبر سے اس کی ماں کی کال دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ان سے کیا کہوں۔ تو فہام فون فہد کو دے دیتا ہے کہ تم بات کرو آنٹی سے اور کہو کہ فہام کو اچانک فوڈ پوائزننگ ہو گئی تو وہ ہاسپٹل میں ہے۔ شہرین بھی اس کے ساتھ اور اپنا فون لینا بھول گئی ہے۔ جو ہی آ جاتے ہیں میں آپ سے بات کرواتا ہوں۔ فہد فہام کی بتائی ہوئی باتیں شازیہ سے کرتا ہے تو شازیہ کہتی ہے کہیں میری بیٹی کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ آنٹی آپ کی بیٹی ہماری بھی کچھ لگتی ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جو ہی فہام بھائی اور بھابھی آتے ہیں میں بات کروا دیتا ہوں آپ کی۔ تو فہام شہرین پر پانی پھینکتا ہے، اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو شہرین کا نشہ ٹوٹنے لگتا ہے تو وہ فہام کو دیکھتی ہے جو اسے دھندلا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ شہرین ہوش میں آتی ہے تو فہام سے کہتی ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے فہام، اتنا بھاری کیوں ہو رہا ہے؟ تو فہام کہتا ہے لگتا ہے کل گھومنے پھرنے شاپنگ کرنے کی وجہ سے تم بہت تھک چکی تھی اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے لیے ابھی میں فریش جوس منگواتا ہوں۔ فہام شہرین سے اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اچانک شہرین سے کہتا ہے کہ آج ہماری واپسی بھی ہے۔ شہرین حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ کل ہی تو ہم آئے تھے فہام، آپ کا کام اتنی جلدی ہو گیا؟ تو کہتے تھے کہ ابھی 2 دن لگیں گے۔ تو فہام کہتا ہے تم نے شاید ٹائم نہیں دیکھا شہرین، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ شہرین ہکی بکی کہ میں اتنی دیر تک سوئی رہی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ فہام کہتا ہے کہ تم تو سوئی رہی مگر تمہاری سیفٹی کے لیے میں نے فہد کو تمہارے کمرے کے باہر بٹھا دیا تاکہ تم جب جاگو تو پریشان نہ ہو اور میں میٹنگ پر چلا گیا۔ شہرین سبھی باتوں ہونے والے واقعات پر حیرت کا مظاہرہ کرتی ہے تو فہام اس کا دھیان بٹاتے
روتے ہوئے کہتا ہے کہ اب جلدی سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، تمہاری امی کتنی بار کالز کر چکی ہے، ان سے بات کرو اور وہ بہت پریشان ہو رہی ہیں تمہارے لیے۔ فہد نے ان سے بہانے سے جانے کیا کچھ کہہ دیا، اب تم ان سے بات کر لو تو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ شہرین بہت چالاک ہوتی ہے، اسے فہام کی گول مٹول باتیں تھوڑی سیدھا لگتی ہے، مگر فہام شہرین کو ٹریپ کرنے میں تو کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تو ناظرین، جو دبئی کی ٹکٹس والی بات ہے، اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ویورز، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ہوگا شایان کا رد عمل جب اس کو پتہ چلے گا کہ جس طرح اس نے انسا کو کیا تھا اس کی بہن کے ساتھ، وہی سب ہوا؟